بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، تسخیر سامراج کی جدوجہد میں ریاستی اقدام کی تقدیم۔ ہم ان معنوں میں اسلامی انقلابی ہیں کہ مندرجہ ذیل 3 اجتہادات پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل خود کفیل نظام زندگی اور طرز حیات ہے، مغرب جاہلیت خالصہ ہے۔ اس دور میں ان دونوں اجتہادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ریاستی اقدام کی تقدیم کے لیے ریاستی اقدام کی تقدیم ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اجتہاد یہاں کوئی فقہی اور اصولی معنوں میں استعمال نہیں ہے، عمومی یعنی معنوں میں استعمال ہوئے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اس میں اجتہاد یعنی مغرب جاہلیت خالصہ ہے، تو یہ تو واقعے کو سمجھنے کی بات ہے جو حکم کی تنزیل کے لیے لازمی ہے۔ اور اس دور میں ان دونوں اجتہادات پر عمل ہونے کے لیے ریاستی اقدام کی تقدیم کی ضرورت ہے، یہ بھی یعنی وہ آپ کے اپنے واقعے کا فہم ہے۔ اسلام ایک مکمل خود کفیل نظام زندگی اور طرز حیات ہے، تو یہ تو اجتہاد نہیں ہے، مطلب یہ تو دین کے اصل ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ نظام زندگی کے اصطلاحات جو ہیں یہ معاصر اصطلاحات ہیں، تو ان پر منطبق کرنا تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد، وہ بھی ایک واقعے کے فہم کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ بہرحال مقصد جو ہے اس کو پڑھنا ہے صرف، یعنی لاسٹ پروف ریڈنگ ہے، تو اس لیے میں اگر اپنی باتیں جو ہے وہ کم از کم رکھوں تو بہتر ہے۔ اگر ریاستی جدوجہد کو مؤخر کر دیا جائے تو نہ اسلام ایک مکمل خود کفیل نظام زندگی کے طور پہ اگر ریاستی جدوجہد کو مؤخر کر دیا جائے تو نہ اسلام کی ایک مکمل خود کفیل نظام زندگی کے طور پر تنفیذ ممکن ہے، نہ مغربی جاہلیت کی مکمل تردید ممکن ہے، ریاست ہی کے ذریعے یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ پہلے 2 اجتہادات پر مخلصین دین اصولاً اعتراض نہیں کرتے، گو کہ ان پر بھی عملاً شرح صدر بہت خفیف ہے یا کم ہے، لیکن تیسرے اجتہاد کو علماء کا ایک بڑا حصہ دین کی ایک نئی بدعتی تعبیر تصور کرتا ہے، اور اس وجہ سے ایک اسلامی انقلابی جدوجہد کو ناجائز تصور کرتا ہے، کیونکہ واقعے کو نہیں سمجھتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کی جو مسلم ریاست ہیں یہ وہ پرانی مغل ریاستوں اور عثمانی ریاستوں اور عباسی ریاستوں کی طرح کی ریاستیں۔ اس مضمون کا مقصد اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ریاست اور معاشرت۔ ہر انسانی اجتماعیت معاشرے اور ریاست پر مشتمل ہوتی ہے۔ ریاست نظام معاشرت میں پیوست ہوتی ہے۔ ریاست کا مقصد بذریعہ تنفیذ قانون عدل اجتماعی کا قیام ہوتا ہے۔ اگر ریاست نہ ہوگی تو تنفیذ قانون کی ادارتی صف بندی ناممکن ہوگی۔ قانون کا ماخذ حکم الہی، بادشاہ کا فیصلہ، عوام کی رائے اس کی تنفیذ کا جواز ہوتا ہے، لیکن قانون کی تنفیذ خود بخود نہیں ہوتی۔ تو ریاست جو ہے وہ قوت کے ارتکاز کا نام ہے بنیادی طور پہ۔ ہر انسان اجتماعیت معاشرے اور ریاست پر مشتمل ہوتی ہے، اور ریاست نظام معاشرت میں پیوست ہوتی ہے۔ ریاست کا مقصد بذریعہ تنفیذ قانون عدل اجتماعی کا قیام ہوتا ہے۔ اگر ریاست نہ ہوگی تو تنفیذ قانون کی ادارتی صف بندی ناممکن ہوگی۔ قانون کا ماخذ حکم الہی، بادشاہ کا فیصلہ، عوام کی رائے۔ تو یہ حکم الہی ہے، اسلامی حکومت ہوگی، بادشاہ کا فیصلہ
یہ بادشاہت ہو گیا اور عوام کی رائے، یہ جمہوریت ہوگی۔ اس کی تنفیذ کا جواز ہوتا ہے، لیکن قانون کی تنفیذ خود بخود نہیں ہوتی۔ یہ درست ہے کہ ریاست اور معاشرت میں اقداری ہم آہنگی جتنی مضبوط ہوگی، قانون کی ریاستی ضرورت اتنی ہی کم ہوگی، لیکن ایسا تاریخ انسان میں کبھی نہیں ہوا کہ معاشرے میں تمام افراد خود بخود رائج شدہ قانونی نظام کی ماتحتی قبول کریں۔ لہذا ہر معاشرے کو کسی نہ کسی حد تک ریاستی تحکم کی ضرورت رہتی ہے۔ اسلامی ریاست کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ریاست مدینہ کے قیام سے لے کر اسلامی ریاست کی بات کریں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ریاست مدینہ کے قیام سے لے کر 1200 سال تک قائم رہی۔ آج کے سے لے کر تقریباً اسلامی ریاست کی بات کریں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ریاست مدینہ کے قیام سے لے کر عثمانیہ سلطنت کے خاتمے تک تقریباً 1200 سال تک قائم رہی۔ پورا ابھی بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلے گا کام۔ اسلامی ریاست کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ریاست مدینہ کے قیام سے لے کر عثمانی سلطنت کے خاتمے تک تقریباً 1200 سال تک قائم رہی۔ آج کے مقابلے میں پرانے زمانے میں معاشرے پر ریاستی قانونی تنفیذی تحکم کی ضرورت کم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے کے جو اپنے ادارے تھے قوت والے، وہ بالادست تھے، یعنی مثلا یہ کہ خاندان ہو گیا، فیملی ہو گئی، یعنی قبیلہ ہو گیا، تو اس میں اس کے اپنی جو ہے قوت کے یعنی ریاستی ادارے تھے ایک معنی میں۔ تو اس لحاظ سے مطلب جو ہے کہ ریاست کی جو مرکزی عمومی ریاست کی ضرورت یا اس کی مداخلت کی ضرورت کم ہوتی تھی۔ معاشرتی اور ریاستی اقدار ہم آہنگ تھیں۔ آج کے مقابلے میں پرانے زمانے میں معاشرے پر ریاستی قانونی تنفیذی تحکم کی ضرورت قانونی تنفیذی تحکم کی ضرورت کم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرہ اسلامی اخلاقی اور روحانی رنگ میں رنگا ہوا تھا، یعنی یہاں اسلام کی معاشرے کی مثال دی ہے۔ معاشرتی اور ریاستی اقدار ہم آہنگ تھی اور عوام کی بڑی تعداد شرع مطہرہ کی مطیع تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریاستی عمل معدوم ہو گیا تھا۔ وہاں فوج بھی تھی، عدلیہ بھی تھی، انتظامیہ بھی تھی۔ یہ ریاست ہے، اور ریاست کا نظاماتی تحکم معاشرے پر قائم تھا۔ یہ ریاست ہے، اور حکومت جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، مطلب فوج، عدلیہ، انتظامیہ، ایجوکیشن سسٹم، ان کے کارندے تو بدلتے ہیں، لیکن جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ نہیں بدلتا، اسی کو ریاست کہتے ہیں۔ یقیناً اس قسم کے نظم اجتماعی کی موجودگی میں انقلابی عمل نامناسب ہے۔ وہاں فوج بھی تھی، عدلیہ بھی تھی، انتظامیہ بھی تھی، اور ریاست کا نظاماتی تحکم معاشرے پر قائم تھا۔ یہ جو اصل میں اردو میں آج کل جو ہے، اردو میں جو پرپوزیشن ہے یہ کا کو کی، اس کی وجہ سے جو ہے جو معاشرے میں یہ تبدیل ہوتے ہیں اس کی فارم۔ وہاں فوج بھی تھی، عدلیہ بھی تھی، انتظامیہ بھی تھی، اور ریاست کا نظاماتی تحکم معاشرے پر قائم تھا۔ یقیناً اس قسم کے نظم اجتماعی کی موجودگی میں انقلابی عمل نامناسب تھا۔ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن اس میں نظم کی موجودگی میں انقلابی نامناسب تھا۔ اس لیے تاریخ ریاست اسلامی انقلاب کا تصور اجنبی رہا، اور معاشرت اور ریاست میں اصلاح کو فروغ دینے پر اکتفا کیا گیا۔ اور امام حسین وغیرہ کی جو جدوجہد تھی، عبداللہ بن زبیر کی جو ثورات تھے، وہ انقلاب عنوان میں نہیں تھے کہ وہ ادارتی ریاست پھر مطلب یہ کہ ریاست کے اداروں کی تغیر کی بات نہیں کر رہے تھے، صرف یعنی حکومتی انقلاب تھے بنیادی طور پہ، کیونکہ جو عمراء تھے وہ اہل نہیں تھے، اس لیے ان کے خلاف جو ہے ادارتی سب بندی تو وہ اسلامی تھی۔ یزید کے ہاں بھی یعنی خود وہ کچھ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ
مساجد بھی تھیں وہ، اور مدارس بھی تھے، اور قاضی بھی تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن مسلم دنیا پر سامراجی غلبے نے ان حالات کو یکسر بدل دیا. سامراجی تغلب کے ذریعے اسلامی ریاست کے پورے ڈھانچے کو مسخر کر لیا گیا. سامراجی تغلب کے ذریعے اسلامی ریاست کے پورے ڈھانچے کو مسخر کر لیا گیا. اس کے بعد جو نیو کالونیل ریاستیں آزادی کے بعد ظاہر ہوئیں، یعنی پاکستان، ہندوستان، وہ سرمایہ داران ریاست تھی جن کا مقصد سرمایہ داران معاشرت انفرادیت کا فروغ تھا. یعنی پاکستان میں مسلم تناظر میں اور ہندوستان میں ہندو تناظر میں. لیکن مسلم دنیا پر ہیں دونوں سرمایہ داران ریاست اور معاشرے. لیکن مسلم دنیا پر سامراجی غلبے نے ان حالات کو یکسر تبدیل کر دیا. سامراجی تغلب کے ذریعے اسلامی ریاست کے پورے ڈھانچے کو مسخر کر لیا گیا. اس کے بعد جو نیو کالونیل کچھ زیادہ نیو کالونیل ریاست آزادی کے بعد ظاہر میں وہ سرمایہ داران ریاست تھی جن کا مقصد سرمایہ دارانہ معاشرت اور انفرادیت کا فروغ تھا. ٹھیک ہے. سرمایہ دارانہ ریاست سرمایہ کی کلیدی اعلی کار ہے. سرمایہ تکاثر کا دوسرا نام ہے. یعنی حرص و ہوس و حسد کی وہ روحانی قوت جو محنت نام ہے. اس کو یہاں اصل میں سٹاپ کر دیتے ہیں. سرمایہ حرص و ہوس و حسد کی وہ روحانی قوت ہے جو محنت اور مال سے مستقل گزرتی رہتی ہے. محنت اور مال کے اندر سے مستقل رہتی ہے اور ان کی مستقل بڑھوتری کے ذریعے انفرادیت اور معاشرت عوام و خواص کی زندگی پر تاریخی عمل کے ذریعے غالب آتی رہتی ہے. یعنی سرمایہ حرص و حسد سرمایہ تکاثر کا دوسرا نام ہے. یعنی سرمایہ حرص و ہوس و حسد کی وہ روحانی قوت ہے جو محنت اور مال کے اندر سے مسلسل گزرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی مستقل برذریعہ انفرادیت اور معاشرت عوام و خواص کی زندگی پر تاریخی عمل کے ذریعے غالب آتی رہتی ہے. پہلے سرمایہ داروں کا ایک چھوٹا سا گروہ حکومت پر قبضہ، پھر قانون سازی اور ریاستی عمل پوری معاشرت کو حرص و حسد اور ہوس سے بھر کر سرمایہ دارانہ انفرادیت کے فروغ کو ممکن بنا دیتی. پھر کافی ڈینس اور دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو ایک بار. سرمایہ داران ریاست سرمایہ کی کلیدی اعلی کار. سرمایہ تکاثر کا دوسرا نام ہے. سرمایہ حرص و ہوس و حسد کی روحانی جو محنت اور مال کے اندر سے مسلسل گزرتی رہتی ہے اور ان کی مسلسل بڑھوتری انفرادیت معاشرت عوام کی زندگی پر انفرادیت و معاشرت اور
انفرادیت و معاشرت اور عوام و خاص کی زندگی پر تاریخی عمل کے ذریعے غالب آتی ہے۔ پہلے سرمایہ داروں کا ایک چھوٹا سا گروہ حکومت پر قبضہ کرتا ہے، پھر قانون سازی اور ریاستی عمل پوری معاشرت کو حرص و حسد اور ہوس سے بھر کر سرمایہ دارانہ انفرادیت کے فروغ کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کس کی طرف ہے؟ پہلے سرمایہ داروں کا چھوٹا سا گروہ حکومت قبضہ کرتا ہے، پھر قانون سازی اور ریاستی عمل پوری معاشرت کو دیتے ہیں، کیونکہ قانون سازی اور ریاستی عمل یا اللہ پھر سے بڑھ سرمایہ داران ریاست سرمایہ کی کلیدی اعلی کار ہے۔ سرمایہ تکاثر کا دوسرا نام ہے۔ سرمایہ حرص و ہوس و حسد کی وہ روحانی قوت ہے جو محنت اور مال کے اندر سے مستقل گزرتی رہتی ہے اور ان کی مستقل بڑھوتری کے ذریعے انفرادیت و معاشرت اور عوام و خواص کی زندگی پر تاریخی عمل کے ذریعے غالب آتی ہے۔ پہلے سرمایہ داروں کا ایک چھوٹا سا گروہ حکومت کرتا ہے، پھر قانون سازی اور ریاستی عمل پورے معاشرے کو حرص و حسد اور ہوس سے بھر کر سرمایہ دارانہ انفرادیت کے فروغ کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قانون سازی اور ریاستی عمل پوری معاشرت کو حرص و حسد سے بھر کر سرمایہ دارانہ انفرادیت کے فروغ کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ عمل 16ویں صدی سے یورپ میں جاری ہے اور اس کی وجہ سے آج وہاں عیسائیت یہودیت ختم ہو گئی ہیں۔ چین اور بھارت کی مذہبی معاشرتوں نے سرمایہ دار نظام کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ معاشروں نے سرمایہ دار نظام کو اپنے اندر سمو لیا ہے اور عالمگیریت کے دور میں سرمایہ دارانہ نظریات، قوم پرستی، کمیونزم، اشتراکیت کے نتیجے میں کئی مسلم ممالک، سعودی عرب، ترکی، مصر، پاکستان کی سامراجی سرمایہ کاری کا عمل اللہ اکبر یہ عمل 16ویں صدی سے یورپ میں جاری ہے۔ اس کی وجہ سے آج وہاں عیسائیت اور یہودیت ختم ہو گئی ہیں۔ چین اور بھارت کی مذہبی معاشروں نے سرمایہ نظام کو اندر سمو لیا اور عالمی کے دور میں سرمایہ دارانہ نظریات، قوم پرستی، کمیونزم، اشتراکیت کے نتیجے میں کئی مسلم ممالک، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان سامراجی سرمایہ کارانہ سعودی عرب، ترکی، مصر، پاکستان کی سامراجی سرمایہ کاری کا عمل جاری ہے۔ سامراجی سرمایہ اللہ اکبر اب دیکھیں جی چین اور بھارت کی مذہبی معاشرتوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے اندر سمو لیا ہے اور عالمگیریت کے دور میں سرمایہ دارانہ نظریات مثلا قوم پرستی، کمیونزم، اشتراکیت کے نتیجے میں کئی مسلم ممالک مثلا سعودی عرب، ترکی، مصر، پاکستان کو سامراج کے زیر اثر سرمایہ دارانہ معاشروں میں تبدیل کرنے کا عمل جاری ہے۔ یا اللہ چین اور بھارت کی مذہبی معاشرتوں نے سرمایہ دار نظام کو اپنے اندر سمو لیا ہے
اور عالمگیریت کے دور میں سرمایہ دارانہ نظریات مثلاً قوم پرستی، کمیونزم، اشتراکیت کے نتیجے میں کئی مسلم ممالک مثلاً سعودی عرب، ترکی، مصر، پاکستان کو سامراج کے زیر اثر سرمایہ دارانہ معاشروں میں تبدیل کرنے کا عمل جاری ہے۔ بہت ہی کنولوٹیڈ سینٹنس ہے، لیکن اب اس سے زیادہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، اب بعد میں شاید اگر سرمایہ دارانہ ریاست کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا گیا تو اسلام کا سرمایہ دارانہ معاشرے میں ضم ہو جانے کا امکان ہے۔ اسلام کا سرمایہ دارانہ معاشرے میں ضم ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے 20ویں صدی کے دو جید علماء نے اس دور میں ریاست عمل کے تقدیم کا اجتہاد فرمایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک مستند فقیہ اور اعلی درجے کے جعفری مرجع تقلید تھے، جن کی شیعہ روایات اور تہذیب سب پر عیاں ہیں۔ مولانا مودود رحمۃ اللہ متکلم اسلام تھے اور آپ نے اسلامی شعائر کے دفاع کی عمر بھر جدوجہد کی۔ آپ کی تصانیف پردہ، حقوق الزوجین، مسئلہ ملکیت، مسئلہ ملکیت، مسئلہ ملکیت زمین، isn't it؟ سود اور سب سے بڑھ کر اسلامی تہذیب اس کا ثبوت ہیں۔ آپ کی مارکس تفسیر تبیین میں کوئی ایسی بات نہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے مانگنا ہے۔ اس بات کی تصدیق جید دیوبندی عالم مولانا محمد یوسف نے برملا کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے 20ویں صدی کے دو جید علماء نے اس دور میں ریاسی عمل کی تقدیم کا اجتہاد فرمایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک مستند فقیہ اور اعلی درجے کے جعفری مرجع تقلید تھے، جن کی شیعہ روایات اور تہذیب سے وابستگی سب پر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ متکلم اسلام تھے اور آپ نے اسلامی شعائر کے دفاع کی عمر بھر جدوجہد کی۔ آپ کی تصانیف پردہ، حقوق الزوجین، مسئلہ ملکیت زمین، سود اور سب سے بڑھ کر اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی اس کا ثبوت ہیں۔ آپ کی معرکۃ الآراء، تفسیر تفہیم القرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہم آہنگ نہ ہو۔ اس بات کی تصدیق جید دیوبندی عالم مولانا محمد یوسف الدانی رحمۃ اللہ علیہ نے برملا نے شہید کر دیا تھا، برملا کی، لعنت ان پر۔ حقیقت یہ ہے کہ انقلابی سرمایہ دارانہ ریاست اور سامراجی نظام کے خلاف جدوجہد حقیقت یہ ہے کہ انقلابی سرمایہ دارانہ ریاست اور سامراجی نظام کے خلاف جدوجہد اسلامی عقائد و روایات تہذیب کے دفاع غلبے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ تقریباً کمزوری کے نتیجے میں تحکم کی بتدریج کمزور ہونے کے نتیجے میں ان کا مقصد اسلامی دینی و مذہبی رہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرمایہ دارانہ تحکم کی کو کمزور کرنے کے نتیجے میں کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کا مقصد اسلامی دینی و مذہبی روایت کے احیاء کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
کیجیے کہ انقلابی سرمایہ ریاست اور سامراجی نظام خلاف جدوجہد اسلامی عقائد و روایات سے دفاع غلبے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ سرمایہ داران تحکم کو بتدریج کمزور کرنے سے ان کا مقصد اسلامی دینی و مذہبی روایات کے احیاء کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انقلابی سے عالم کی یہ کیسی انبن سمجھتے ہو، کیوں پہرے دار کو رہنا۔ آج اسلامی انقلابی پوری دنیا میں سامراج کے خلاف چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 3 ملکوں ایران، افغانستان اور یمن میں اسلامی ریاست قائم ہے اور تحکم قانون سرمایہ معطل ہو چکا ہے بڑی حد تک۔ تینوں ممالک میں علماء برسر اقتدار شرع معطل نافذ اور اسلامی روایت کا احیاء ممکن بنایا جا رہا ہے۔ سامراج اسلامی انقلاب کے پھیلاؤ کو اپنے لیے سب سے بڑا نظاماتی خطرہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی تخریب کار اور دہشت گردی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ روس اور امریکہ پٹے ہوئے کتوں کی طرح افغانستان سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے، اور حال ہی میں ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو ذلت آمیز فوجی پسپائی پر مجبور کیا۔ اسلامی ریاست وہ ناقابل تسخیر قلعہ ہے جس کو تباہ کرنے کی سامراجی کوشش اب تک پوری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ لہٰذا سامراج نے اسلامی انقلابی جدوجہد سے مخلدین کو باہر رکھنے کے لیے کی بھرپور مہم چلائی۔ اس نے فنڈنگ کے ذریعے مسلم دنیا میں دانشوروں کا ایک ایسا گروہ پیدا کیا جو وائل اللہ کی سربراہی میں ترکی، مراکش، انڈونیشیا اور پاکستان میں سرگرم عمل ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دور حاضر میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریاست اب ایک سرمایہ دارانہ شکل اختیار کری ہے، اس کی حیثیت کی تسخیر ناممکن۔ لہٰذا جو کوشش اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جا رہی ہے، ان کے ذریعے سرمایہ دارانہ ریاستی نظام قائم ہیں، جن کا کوئی تعلق ان ریاستی نظاموں سے نہیں جو اسلامی تاریخ میں 1200 سال تک قائم ریاستی رہیں۔ لہذا سامراج نے اسلامی انقلابی جدوجہد سے مخلصین دین کو باہر رکھنے کی بھرپور مہم چلائی ہوئی ہے۔ اس نے فنڈنگ کے ذریعے مسلم دنیا میں دانشوروں یا دانش فروشوں کہہ لیں آپ، اس کو ایک ساتھ نہیں لکھتے دانشوروں، آج کل اردو میں یعنی مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ یعنی جب ہم تھے اسکول میں اردو یعنی تو اردو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے، یعنی بالکل مختلف تو نہیں، لیکن یہ آج کل یہ جو الگ کر دیتے ہیں مارکسزم، یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، ابھی دیکھ رہا ہوں، یہ میرا خیال ہے انٹرنیٹ کے نتیجے میں آیا۔ لہٰذا سامراج نے اسلامی انقلابی جدوجہد سے مخلصین کو باہر رکھنے کی بھرپور مہم چلائی ہوئی ہے۔ اس نے فنڈنگ کے ذریعے مسلم دنیا میں دانشوروں کا ایک ایسا گروہ پیدا کیا ہے جو وائل اللہ کی سربراہی میں ترکی، مراکش، انڈونیشیا اور پاکستان میں سرگرم عمل ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دور حاضر میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریاست اب ایک سرمایہ دارانہ شکل اختیار کر گئی ہے، اس کی حیثیت کی تسخیر ناممکن ہے۔ لہٰذا جو کوششیں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے سرمایہ دارانہ ریاستی نظام قائم ہو رہے ہیں، جن کا کوئی تعلق ان ریاستی نظاموں سے نہیں جو اسلامی تاریخ میں 1200 سال تک قائم رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایران اور افغانستان پہ تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو اصل اسلامی سرمایہ دارانہ ریاستیں قائم ہے، پاکستان، سعودی عرب وغیرہ، اس پہ میرا اتنا اعتراض نہیں کرتے، بلکہ اس سے تو فیصل پرائز بھی لیا انہوں نے۔ یہ دعویٰ اس مفروضے پر منحصر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظاماتی تضادات رفع نہیں کیے جا سکتے، یا اگر کر لیے جائیں تو اس کے نتیجے میں تحکم قانون سرمایہ معطل نہ ہوگا، سرمایہ دارانہ انفرادیت معاشرت رائج رہے گی۔ یہ ہیگل کے اختتام تاریخ کے تصور کی نئی تشریح ہے۔ اسلامی انقلابی اس مفروضے اور اس پر قائم کی گئی دلیل کو رد کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ تغلب ایک افسوسناک تاریخی حادثہ ہے، اس کے لاتعداد تضادات کو محمود دے کر اس کو معدوم کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان، ایران اور یمن میں اس کو معدوم کیا جا رہا ہے۔ یہاں شرع مطہرہ نافذہ اور تحکم قانون سرمایہ کو کم از کم جزوی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ تینوں ریاستیں سرمایہ دارانہ عالمی تغلب کے شکنجے میں ہیں، اور یہ ان کی تحکم قانون سرمایہ کو معطل کرنے کی استطاعت کو کمزور کر رہا ہے، یعنی یہ شکنجہ۔ لیکن جیسے جیسے یہ غلبہ کمزور پڑے گا، خود ان کی کوششوں اور دیگر اسلامی ریاستوں کے قیام کے نتیجے میں اس استعداد میں ویسے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
یہ تینوں ریاستیں سرمایہ دارانہ عالمی تغلب کے شکنجے میں ہیں، اور یہ ان کی تحکم قانون سرمایہ کو مطلب کہ استحصال کو کمزور کر، لیکن جیسے جیسے یہ غلبہ جیسے جیسے سرمایہ لیکن جیسے جیسے یہ غلبہ کمزور پڑے گا، خود ان کی کوششوں اور دیگر اسلامی ریاستوں کے قیام کے نتیجے میں اس استطاعت میں ویسے ویسے اضافہ ہوتا جائے گا، یہ چلا جائے گا۔ اللہ کے کچھ شاگرد کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے قیام کی کوششیں عبث ہیں، انقلابی عمل کو ترک کیا جائے اور مخلصین اپنا وقت اسلامی نظم اجتماعی اور سرمایہ دارانہ ریاست کی خصوصیات کو فرق کو واضح کرنے کی تعلیم پر لگائیں۔ یہ بدترین نوعیت کی مثالیت پسندی ہے جو فکر و عمل کے باہمی ارتباط سے صرف نظر کرتی ہوئی سوال نہیں اٹھاتے کہ نظریے کو عمل میں ڈالنے کا وقت کب آئے گا۔ لہذا ان کے پاس اسلامی نظم اجتماعی کے قیام کا کوئی پروگرام نہیں۔ ان کا اسلامی نظم اجتماعی کا تصور محض ایک خیال ہے، کیونکہ اس خیال کو ممکن بنا لینے کا کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں۔ انقلابی عمل کے ذریعے مخلصین بااختیار مقتدر بنائے جاتے رہیں گے۔ انقلابی عمل ترک دے تو مخلصین ان دن کمزور، محکوم اور مجبور رہیں گے۔ یہ سامراج اور اللہ کے پیروں کی تمنا ہے۔ انقلابی عمل کے ذریعے مخلصین اور بااختیار اور مقتدر بنائے جاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔